آپ سب احباب مجھے یہ بتائیں، میں ہر کسی سے پوچھ رہا ہوں آج کل، ہر کسی سے، پل صراط سے گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا؟ گزرنا ہے۔ کیا کوئی اور ایسی جگہ ہے کہ آپ کہیں سے دائیں بائیں ہو کے گزر جائیں؟ وہاں جنت کو جو راستہ جاتا ہے وہ کہاں سے جاتا ہے؟ اور پل صراط پر مور لے کے کون کھڑا ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی؟ پل صراط پہ مور لے کے کون کھڑا ہوگا؟ مولا علی۔ اب آپ کے لیے کوئی ملا اگر کہے تو فکر نہ کر، میں اتھے ہی ہونا، میں تیری کسی ہور کو ادھروں ادھروں لگوا دیاں گا، وہ بندے اتھے ہور بھی ہونے مور لاؤن والے، کوئی نہیں، اپنا ادھر ادھر سوت ہے تے اپنا کروا کے تے لوا کے نگا دیاں گے، تو ساڑھے نال رہ۔ احباب گرامی، پل صراط دے بالکل تھلے کی ہے؟ جہنم ہے۔ کی ہے؟ اس وال اتے تلوار نہ تکھا جڑا دے اتے کی ہے، دے تھلے کی ہے؟ جڑا اتھوں نہیں لنگنا انہیں کتھے جانا ہے؟ تے مور کنے لاؤنی ہے؟ تے پھر ہن کی چاہیے دا بھی؟ جنہیں مور لاؤنی ادھنا سوت ہونا چاہیے ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ ہم بھی محبت کرتے ہیں جی حضرت علی سے، ہمیں کون سا محبت نہیں ہے بھئی؟ یہ کیسی محبت ہوئی کہ مولا علی کا چوتھی بار نعرہ لگا دے تو تیرا منہ بگڑ جاتا ہے؟ یہ محبت کا تقاضا ہے یا بغض کا تقاضا ہے؟ ایک ہمارے ایک صاحب تھے، وہ آئے اور آ کے انہوں نے، ہمارے ایک شاہ صاحب ہی تھے، سید بادشاہ ہے، ان کا جی آپ نے تقریر کی ہے، میرا ایک اعتراض ہے۔ ان کا جی اعتراض کیا ہے شاہ صاحب؟ ان کا جی آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا، بیچ میں صحابہ کا ذکر نہیں کیا۔ ان کا جی بالکل آپ کا اعتراض ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے ایمان سے بتائیں، ایمان سے، بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایمان سے بتائیں کہ اگر میں صحابہ کرام کا ہی ذکر کرتا اور اہل بیت کا نہ کرتا تو پھر بھی تو بھج کے آنا سی کہنا؟ وہ چٹک چپ رہا، انہوں نے کہا جی نہیں پھر تو میں نہیں سی آنا۔ انہوں نے کہا پھر تین کوئی مسئلہ ہے، پھر یہ انصاف نہیں ہے، پھر تجھے کوئی مسئلہ ہے ذکر علی سے۔ ادھر آپ بیٹھ، میں تجھے بتاؤں، یہ ذکر علی جن صحابہ کی تو بات کرتا ہے انہوں نے ہی ہمیں اس پہ لگایا ہے۔ پل صراط سے گزرنا ہے۔ کہاں سے گزرنا ہے؟ پل صراط سے گزرنا۔ آج 10 محرم ہے، آج چھٹی ہے، یقیناً مصروفیات ہیں، گرمی بھی ہے، لیکن یہ ایام اہل بیت کے نام آپ لگا دیں، یہ لمحات جو گزر رہے ہیں۔ پل صراط سے مور کس کی لگنی ہے؟ مولا علی کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اس دن ہر کسی کو ہی مور لگا دیں گی؟ نہیں۔ اچھا پھر ہمیں ایک اور حدیث پاک، وہ کہتے جی آپ نے یہ حدیث سنائی، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو بکر کے دشمنوں پر مور نہ لگانا؟ جی الحمدللہ ہمیں یاد، بالکل یاد ہے، اور ہمیں اس کا خوف بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ہم تو حضرت ابو بکر صدیق کے غلام، ہم تو ان کے دوست ہیں، ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن تو یاد رکھ، جنہ دا چنڈا تو چکی پھردا ہے نا، ابو بکر دے پتر انہیں ہی مارے۔ اگر تو حضرت ابو بکر صدیق کا حق سچ سے، دل سے، ان سے محبت کرتا ہے تو ابو بکر کے بیٹوں کے قاتلوں سے تو کیوں محبت کرتا ہے؟ ہم تو کہہ دیں گے علی سے کہ یا علی، اگر سٹیمپ لگانا ابو بکر کی محبت سے مشروط ہے تو ہم حضرت ابو بکر صدیق سے یوں محبت کرتے تھے کہ ابو بکر کے بیٹوں کو جنہوں نے قتل کیا تھا نا، ہم ان کے ذکر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ ہماری حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ابو بکر سے بھی محبت ہو، ابو بکر کے بیٹوں سے بھی محبت ہو، ابو بکر کے بیٹوں سے بھی۔ یا علی، ہم ابو بکر صدیق کی بیٹی زوجہ مصطفیٰ ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ کو ہم، وہ منظر ہمیں بھولا ہوا نہیں ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ کے سامنے جب کوئی بنا ہوا گوشت رکھ دیتا تھا تو وہ تڑپ جاتی اور ان کی چیخیں نکل جاتی تھی، فرماتی اٹھا لو میرے سامنے سے، یہ گوشت میں نہیں کھا سکتی۔ کہا کیوں نہیں کھا سکتی؟ کہا میرا بھائی محمد بن ابو بکر یوں جلا کے کولا کر دیا تھا انہوں۔
جب سے میں نے اپنے بھائی محمد بن ابو بکر کو یوں بنا ہوا دیکھا ہے میں گوشت نہیں دیکھ سکتی۔ ہمیں ابو بکر صدیق کی بیٹی کا دکھ یاد آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے قاتلوں سے کتنی ناراض، ان کا دکھ ہمیں یاد تھا۔ کیوں حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، یہ وفا کا تقاضا ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ پولیس رات پہ اگر گزرنا ہے ابو بکر صدیق کی محبت کی وجہ سے اگر مور لگے گی، وہ نہیں بنتا ہماری طرح تو ابو بکر صدیق کا ہی بن جا، چج سے بن جا، جس طرح بننے کا حق ہوتا ہے۔ حق ادا کر، بازو کھڑا کر کے کہہ کہ میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، تو ان کے بیٹوں کے قاتلوں سے نہیں کرتا، ان کے بیٹوں کے قاتلوں سے نہیں۔ کوئی بھی قاتل ہے، جو بھی ان کے بیٹوں کا قاتل ہے، ڈھونڈ، خود تلاش کر، تو کون سا پاگل ہے؟ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور کہیں سے نہیں ملتا تو آپ کوئی کتاب کھول لیں، نیٹ سے دیکھ لیں، کس نے قتل کیا محمد بن ابو بکر کو؟ عبد الرحمن بن ابو بکر کو زہر کس نے دی؟ کون ابو بکر صدیق کی بیٹی اماں جی عائشہ صدیقہ کو ستاتا رہا؟ کون تھا وہ کہ جس نے اس کے باوجود بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ قرآن کہتا تھا یہ تیری ماں ہے؟ ڈھونڈ ان لوگوں کو، تلاش کر، پتہ کر ان کو لے آ اپنے مطالعہ میں، اور ان کے چکروں میں نہ آ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی صحیح سے وفادار بن جا وفادار۔ اس لیے احباب گرامی، میں آپ کو کہ یہ نہیں کہتا جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، میں دعویٰ ہی نہیں کرتا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا جو میں کہتا ہوں آپ کرو، نہیں، میں یہ کہتا ہوں جو میں کہتا ہوں ڈھونڈو تو صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر صحیح ہو تو پھر تو حق بنتا ہے کہ مان لیں اس کو۔ بات کی، ہر بات کی دلیل ہوتی ہے۔ انکار بھی کریں تو کس سے کریں؟ دلیل سے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ دلیل سے کرے نا انکار، دلیل دے اس بات کی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے قتل نہیں ہوئے، اگر ہوئے ہیں تو ان کے قاتلوں کو تلاش کرو۔ اس لیے احباب گرامی، جب آپ ان کے قاتلوں کو تلاش کریں گے، وہ کھراوی کربلا میں جو امام حسین کے قاتل ہیں ادھر ہی جائیں گے۔ کڈو کھرا کدھر جاندہ ہے، لے کے جاؤ تورو پینڈا کدھر نو پیندا ہے۔ اس لیے احباب گرامی، اور یاد رکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مولا حسین نے ایک بات کہی تھی۔ کیا بات کہی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا نہ جائیں کربلا۔ مولا حسین نے کہا تھا بھائی اپنا حضرت عبداللہ ابن عباس، ایسا ہے کہ میرا باپ قتل ہوا، قاتل انہوں نے چھپا دیے، میرا بھائی قتل ہوا، قاتل انہوں نے چھپا لیے، میں بھی قتل ہی ہوں گا مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے عمرہ حج چھوڑ دیا اور عمرہ کر لیا۔ خانہ کعبہ میں نے قتل ہو جانا تھا، میں خانہ کعبہ کی حرمت کی تحفظ کرنے والا ہوں، میں بھی قتل ہوں گا مجھے پتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ جو قاتل ہے نا یہ میرے بابا اور میرے بھائی کی باری کی طرح اب بھی پوشیدہ ہی رہیں۔ میں میدان میں قتل ہوں گا۔ کہاں پر؟ میدان میں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہمارے قاتل کون، لوگ دیکھیں کہ ہمارے خاندان کے قاتل کون ہے۔ میدان میں قتل تو میں ہونا ہی ہونا ہے، مجھے پتا ہے۔ انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے، جس نے میرے باپ کو نہیں چھوڑا، میرے بھائی کو نہیں چھوڑا، ہمارے خاندان کو نہیں چھوڑا، مجھے کب چھوڑنا؟ انہوں نے نہیں چھوڑنا۔ قتل میں بھی ہوں گا مگر میں میدان میں قتل ہوں، تاکہ کائنات دیکھے کہ ہمارا قاتل کون ہے۔ تو اسی لیے تو آج یہ مفتی ممبر پہ بیٹھ کے کہتے وہ جی ہمیں ملا نہیں کہیں پہ لکھا ہوا کہ امام حسین کا قاتل کون ہے۔ تو احباب گرامی، یہ تو ہمیں تاجدار اجمیر نے کہہ دیا تھا، سر داد نہ داد در دست یزید۔ وہ اللہ کا ولی جس نے اجمیر میں کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، سمجھ آئیے؟ انہوں نے کہا تھا سرداد جو آیا انڈیا میں یہ پیغام لے کے تھا کہ لوگوں میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے کہ لوگ ممبر کا استعمال کر کے کہیں گے وہ جی یزید وغیرہ قاتل نہیں تھے، یزید وغیرہ قاتل نہیں تھے، یہ کہیں گے۔ اس لیے میری نگاہ ولایت نے دیکھا، میں نے آ کے پہلے، اس سے پہلے کہ ڈیرا لگاؤں، اس سے پہلے کہ مرید بناؤں، اس سے پہلے میرا نیٹ ورک آگے بڑھے، میں پہلے ہی بتا دوں کہ حسین پاک کے قاتل کون،
سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. تو یہ ہے تو عہد کریں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ آپ کی نجات ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا میری اہل بیت نجات کی کشتی. میری اہل بیت نجات کی کیا ہے؟ کشتی. یہ قبر میں بھی اڑنے نہیں دے گی جو اس میں آ گیا, یہ حشر میں بھی اڑنے نہیں دے گی. یہ حوض کوثر پہ تمہیں خود ہی لے جائے. حوض کوثر پہ تمہیں. رات میں دوستوں کو بتا رہا تھا مولا علی دی طاقت دنیا چ کسے ویکھی ہی نہیں. کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں مولا علی طاقت دکھاتے. قیامت والے دن ایسے ہوگا, ایک حوض کوثر, لاکھوں اور اربوں پیاسے لوگ جب اس کی طرف بڑھ رہے ہوں گے, مولا علی کے ہاتھ میں کوڑا ہو. نبی پاک سرکار نے فرمایا علی ہی ہے جو ان کو پیچھے ہٹا سکے. کون ہٹا سکے گا؟ علی ہٹا سکے گا. کیوں؟ ید اللہ جو ہوا. کیا ہوا بھئی؟ اندازہ کریں نا ذرا منظر کو اپنے تصور میں لے کہ حوض ایک, پیاسے اربوں تے سارے نو بھی پڑھونا نہیں, تے رش بڑا ہے. چھوٹی جی سبیل ہے انہوں مینٹین کرنا اوکھا ہو جاتا ہے, رش ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار بند کر دو, یہ ہم سے نہیں, یہ لوگ دکم پیل کر رہے ہیں. صحیح ہو گیا. ایک حوض اربوں لوگوں کا ہجوم اور اتنا پریشر, کون ہٹائے؟ فرمایا ید اللہ ہٹائے. تب علی کا زور آپ دیکھیں گے کہ جب ایک بار ادھر سے آئے گا, ایک بار ادھر کو جائے گا, لاکھوں پلٹ کے پرو. حوض کوثر کس کا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. محبوب ہم نے آپ کو فاطمہ دی. کوثر کا معنی یہ میں نہیں کرتا, مفسرین سے پوچھ لیں آپ. ہر مفسر نے لکھا کہ کوثر کا ایک معنی کیا؟ بی بی پاک سیدہ فاطمہ. حوض کوثر, کوثر کا حوض, حسین کی ماں کا حوض, حسن کی ماں کا حوض, علی کی زوجہ کا حوض, نبی کی بیٹی کا حوض. اب جرت کر ان سے مخالفت کی. اب تیرے دل میں ان کے ذکر سے تنگی آئے, پانی کتے ہور نہیں لبنا. میں راتی دوستاں نوں پوچھ رہا سی کسی نے غلط فہمی چ نہیں پایا؟ کوئی نہیں. جے انہاں دے حوض تو نہ لبے گا تو ساڈے بھی تعلق والیاں دا اوتھے ایک حوض ہونا ہے. نہیں, کسی کے تعلق والوں کا حوض نہیں ہوگا. حوض فقط ابو ذر سلمان کے تعلق والوں کا ہوگا. یہ ذہن میں رکھ لیں, اور وہاں سے ہی ملے گا. اس لیے حوض کوثر سے پینا ہے کہ نہیں پینا بھی؟ تو یہ ساقی کوثر کے وفادار بن جائیں. چھوڑیں ان جھگڑوں کو کہ کوئی کیا کہتا ہے.